کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک گانا درجنوں خودکشیوں کا باعث بن سکتا ہے؟ تو یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ایک گانے گلومی سنڈے کو 100 سے زیادہ خودکشیوں سے منسلک کیا جاتا ہے، جن میں سے ایک خودکشی اس شخص کی تھی جس نے گانے کو کمپوز کیا۔ اب اس گانے نے درجنوں افراد کو خودکشی پر مجبور کیا نہیں، اس کی حقیقت تو معلوم نہیں، مگر ایک بات یقینی ہے کہ گانے کے کمپوزر نے اپنی زندگی کا خاتمہ خود کیا، اور اس کے سب سے زیادہ کامیاب گانے نے ممکنہ طور پر اس میں کردار ادا کیا۔ بہت زیادہ المیہ گانا /فوٹو بشکریہ وکی میڈیا کامنز /فوٹو بشکریہ وکی میڈیا کامنز یورپی ملک ہنگری میں پیدا ہوئے اور 1933 میں جب ان کی عمر 34 سال تھی وہ ایک ناکام گیت نگار تھے۔ کچھ روایات کے مطابق وہ اس وقت پیرس میں مقیم تھے، جبکہ کچھ کے مطابق وہ بڈاپسٹ کے رہائشی تھے۔ داستانوں کے مطابق اس زمانے میں ان کی گرل فرینڈ انہیں چھوڑ کر چلی گئی، جس کے نتیجے میں وہ ڈپریشن کے شکار ہو گئے اور ایک گیت کی دھن تحریر کی جسے گلومی سنڈے کہا گیا، جس کی عرفیت ہنگرین سوسائڈ سونگ ہے۔ خوشربا بڑھتی مہنگائی اور مصروفیات، وقت اور پیسے کیسے بچائیں؟ اس دھن کے بہت زیادہ اداس کر دینے والے بول کے دوست لیزلو جیویور نے تحریر کیے۔ کچھ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ لیزلو جیویور کی گرل فرینڈ انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے دھن سے متاثر ہے کر ایک نظم تحریر کی۔ کچھ افراد کا کہنا ہے کہ نے اس گیت کو خود تحریر کیا جو جنگ اور قیامت کے بارے میں تھا، جس کو بعد میں لیزلو جیویور نے دل شکن گیت میں بدل دیا۔ حقیقت جو بھی ہو، مگر آغاز میں یہ گیت زیادہ توجہ کا مرکز نہیں بن سکا تھا، مگر 2 سال بعد گلوکار پال کالمر کی آواز میں اس کا ریکارڈ ورژن ہنگری میں متعدد خودکشیوں کے ساتھ منسلک کیا گیا۔ ٹرینوں کے ٹریک پر بہت زیادہ پتھروں کے ہونے کی وجہ جانتے ہیں؟ اس کے بعد مبینہ طور پر گانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ خیال رہے کہ 1930 کی دہائی میں ہنگری میں اخبارات کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، تو اس گانے سے متعلق داستانوں اور روایات کی تصدیق کرنا ممکن نہیں۔ ویسے بھی ہنگری وہ ملک ہے جہاں خودکشیوں کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ قرار دی جاتی ہے۔ ایک تخمینے کے مطابق اس یورپی ملک میں ہر 1 لاکھ میں سے 46 افراد اپنی زندگی کا خاتمہ خود کرتے ہیں۔ مگر اس بات سے انکار نہیں کہ ایک گانا خودکشیوں کی وجہ بننا ایسی اسٹوری تھی جو توجہ کا مرکز بنی، اور بعد ازاں اس گانے کا انگلش ترجمہ بھی سامنے آیا۔ نابینا نجومی بابا وانگا نے 2023 کے لیے کیا پیش گوئیاں کی تھیں؟ سام لوئس نے اسے انگلش زبان میں گایا اور گانے کے مایوس کر دینے والے بولوں کو حقیقی الفاظ کے قریب تر رکھا۔ 1941 میں بلی ہولیڈے نے گلومی سنڈے کا حتمی ورژن ریکارڈ کرایا، جس میں دکھائی جانے والی خاتون نے اس گیت سے جڑی روایات کو ایک نئی زندگی دی۔ ویسے تو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ امریکہ میں اس گانے پر پابندی عائد کی گئی تھی، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ البتہ برطانیہ میں صرف اس کی دھن کو چلانے کی اجازت تھی، یا کم از کم ایسا دعویٰ ضرور سامنے آیا ہے۔ کچھ افراد کے چہروں پر ڈمپل کیوں ہوتے ہیں؟ 1999 میں ایک جرمن فلم میں ایک ایسے گانے کی کہانی بیان کی گئی جو متعدد خودکشیوں کا باعث بن گیا، جس سے ایک بار پھر گلومی سنڈے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ مگر نے خودکشی کیوں کی تھی؟ دوسری جنگ عظیم کے دوران کو جرمن لیبر کیمپ میں ڈال دیا گیا تھا، جہاں وہ زندہ بچنے میں کامیاب رہے۔ اس کے بعد انہوں نے تھیٹر اور سرکس میں کام کیا، جہاں وہ جمناسٹک کے کرتب دکھاتے تھے۔ بعد ازاں وہ پھر گیت نگاری کرنے لگے، مگر کبھی گلومی سنڈے جیسا ہٹ گیت نہیں لکھ سکے۔ سال کے کچھ مہینے 31 اور کچھ 30 دنوں کے کیوں ہوتے ہیں؟ ایسا کہا جاتا ہے کہ جب یہ گانا کامیاب ہوا تو ٹریپیز نے اپنی گرل فرینڈ سے تعلق بحال کرنے کی کوشش کی، مگر انہیں علم ہوا کہ اس لڑکی نے زہر کھا کر خودکشی کر لی، جبکہ گانے کی دھن کی شیٹ اس کے قریب موجود تھی۔ اس کہانی کے ایک اور ورژن کے مطابق اس لڑکی نے خودکشی کر لی تھی اور ایک خط چھوڑا تھا جس پر بس گلومی سنڈے تحریر تھا۔ اب یہ حقیقت ہے یا نہیں، مگر نے ضرور 1968 میں اپارٹمنٹ بلڈنگ سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی، جس کی وجہ معلوم نہیں۔